جی بالکل، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا، اقصا اور ذوالقرنین صاحب کا، اور اویس صاحب نے بہت ہی اچھی طرح سے ایک عالمی اور پاکستان کے حوالے سے ایک اوور ویو دیا ہے، جس سے کہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، اور میں تھوڑا سا اس میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا کارپوریٹ سیکٹر کے میڈیا کا، سیٹ اور اسٹیٹ میڈیا دونوں کا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک اور بہت بڑا ٹرینڈ جو کہ دنیا بھر میں اس وقت ہمارے سامنے ہے، وہ ہے دولت کا اور جو ارتکاز چند ہاتھوں میں. دنیا میں کبھی بھی اتنی زیادہ ان ایکوالٹی یا غیر منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ مغرب میں تو یہ عالم ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں جو ان ایکوالٹی بڑی تھی، جس کے بعد گریٹ ڈپریشن ہوئی، اس سے بھی کہیں زیادہ اس وقت غیر منصفانہ تقسیم ہے. تو ایک تو جمہوریت جو ہے وہ اس طرح کے حالات میں نہیں پنپتی کہ جب بہت سی جو ایلیٹس ہیں یا اشرافیہ ہیں وہ سیاسی پاور کو بھی اور مالیاتی جو پاور ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں اکٹھا کر لیں. اب میڈیا بھی اسی کا حصہ بن گیا. جیسے کہ آپ پاکستان میں دیکھیں کہ اس وقت بڑے بڑے بہت سارے جو ٹی وی چینلز ہیں نئے جو اسپیشلی کھل رہے ہیں یا جو ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بگ بزنس جو ہے وہ بڑا آگے بڑھ کر اپنا جو ہے رنگ دکھا رہا ہے. ابھی سما ٹی وی جو ہے اس کو ایک بہت بڑے بزنس مین نے خرید لیا ہے. اب دیکھیں نا، خرید لیا ہے کہ میڈیا جیسے کوئی وہ شیلف میں آپ مارکیٹ میں جائیں تو ایک چیز پڑی ہے، اس کو آپ خرید کے تو اپنی ٹوکری میں ڈال لیں، تو ایسی بات نہیں. اب ان کا تو ظاہری بات ہے، ان کا تو یہی ایک وہ ہوگا نا، کیا اسے بولتے ہیں، گول، کہ وہ کس طرح سے اس میں اپنا پروفٹ اور ریونیو کو میکسیمائز کریں، کس طرح وہ اشتہارات زیادہ سے زیادہ لیں، کس طرح وہ اپنی دولت جو ہے اس کو مزید اس کو بڑھاوا بھی دیں اور اس کا تحفظ بھی کریں میڈیا کی لاٹھی لے کر. تو یہ اس سے جو صحافت کا جو مقصد ہے وہ پاکستان میں، اب پاکستان میں کیا دنیا بھر میں، وہ ایک خطرے میں پڑ گیا ہوا ہے. اس پہ سوالیہ نشان آ گیا ہے. جو قاضی صاحب نے پبلک انگیجمنٹ اور ڈس انگیجمنٹ کی بات کی تھی اپنے ابتدائیے میں، تو پبلک جو ہے، دیکھیے جمہوریت جو ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ شہری جو ہیں وہ صحیح طرح انفارم نہ ہو. اسی لیے جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک حق ہے، بنیادی حق ہے، اس کو کوئی فیور نہیں جانا جاتا. یعنی کہ آپ کو عوام جو ہیں جب تک ان کو صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی، وہ صحیح طرح سے ان میں شعور نہیں آئے گا، وہ صحیح طرح سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پائیں گے الیکشن کے دوران اور اپنے حکمرانوں سے سوال نہیں کر پائیں گے، تو آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ یہاں امریکہ میں بھی دیکھ لیجئے، آپ یورپ کے بہت ممالک میں دیکھ لیجئے، ہندوستان کا تو ذکر کر دیا ہوا ہے اس نے، ترکی کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی ہمارے اردوان صاحب جو کہ بڑے پاپولر ہیں پاکستان کے سیاستدانوں میں اور پاکستان میں بھی، لیکن ان کے بھی ہتھ کنڈے بالکل یہی ہیں. انہوں نے ترکی میں جو ان کا مخالف میڈیا گروپ تھا، وہ ان کے ساتھیوں نے، جو دولت مند ساتھی تھے، انہوں نے خرید لیا یا بند کر دیا. دو ہی راستے ہیں. تو اب یہ ایک ٹرینڈ ہے اور پاکستان بھی اسی ایک عالمی ٹرینڈ کا حصہ ہے. لیکن پاکستان کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے. پاکستان میں یہ جو میڈیا کے اوپر قدغنے ہیں، یہ پاکستان کی بننے کے فوراً بعد کیا بلکہ اس سے پہلے دیکھیے جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر تھی جو کہ بڑی مشہور تقریر ہے. اسی دن کیبنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ ایک ایڈوائزری بھیجتے ہیں کہ اس تقریر کو کور نہ کیا جائے، سوائے ڈان کے کسی اور اخبار نے اس کو کور نہ کیا. شکر ہے کہ وہ کر لیا، تو آج ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی تقریر کی تھی. نہیں تو ہمارے تو ایسے کالم نگار ہیں اردو کے، وہ کہتے ہیں کہ تقریر ہوئی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے. تو اب سوچے نا، تو یہ یعنی کہ آپ اپنے ملک کے بانی کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں ان کو بھی توڑتے مروڑتے ہیں، ان کے ساتھ بھی عوام کو صحیح طرح نئی انفارمیشن پہنچاتے، تو پھر آپ کا مستقبل کی ڈائریکشن کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو یہ اس وقت بہت بڑا ایک کرائسس ہے. اور آج تک ابھی جو پچھلے چند سالوں میں بھی ہوا ہے پاکستان میں، 2017 16 17 سے جو پیناما کیس تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے میڈیا کی جو بازو مروڑا گیا اور من پسند لوگ جو ہیں ان کو آگے لایا گیا اور جو مخالفین تھے ان کو باہر کر دیا گیا، اور الزام تراشی کا سلسلہ بھی آسما آپ کو خود بتائیں گی. آسما تو اس کی خود سب سے بڑی وکٹم رہی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا تشہیری مہم کا آغاز کیا گیا، نہ صرف سیاسی حلقوں سے بلکہ غیر سیاسی حلقوں سے بھی، تو وہ مطلب یہ تو آسما کی بہادری ہے کہ وہ ابھی تک اس پروفیشن میں ہے. کوئی اور ذرا کمزور دل ہوتا بندہ یا بندی تو وہ کہتے چھوڑو، میں کیوں اپنے آپ کو اس میں مصیبت میں ڈالوں. لیکن یہ اسی طرح کی جرأت مند لوگ جو ہوتے ہیں معاشروں میں، اویس توحید جیسے، آسما شہرازی جیسے، یہی پھر پبلک کی جو رائے ہے اس کو بدلتے ہیں، یہی ان کو انفارمیشن اور انگیجمنٹ کا
ایک طریقہ بتاتے ہیں. اینڈ رضا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی او ٹی نے بھی کہا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں سوال کرنے کو ہی معیوب بنا دیا ہے, تو اف نو بڈی از انکریج ٹو آسک اے کویشچن then how are we going to maintain that engagement level either with public or with anybody. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے بہت سی باتیں جو میں نے کرنی تھی وہ اویس بھائی نے آلریڈی کر دی ہیں, مسئلہ یہ ہے تو لیکن بہرحال میں کچھ اس میں اضافہ ہی کر دیتا ہوں. دیکھیے آسماں جب بات کر رہی تھیں ابھی کچھ دیر پہلے تو انہوں نے کہا کہ بڑا نقصان کا لفظ انہوں نے ایک دو بار استعمال کیا. بات یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں خصوصاً جو انہوں نے ہائیبریڈ نظام کی بات کی, ہائیبریڈ طریقہ کار کی بات کی, اس سے بڑا شدید نقصان ہوا ہے. اس میں نقصان یہ ہوا ہے کہ فسطائیت یا فاشزم کے اصولوں کے مطابق جو ہے صحافت اور صحافی کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے. تقریباً ہر وہ صحافی جو کہ اس وقت پاکستان میں جو پارٹی پاور میں ہے یا اس کے بعد جو بھی پاور میں آئے گی, اگر وہ اس سے کوئی سوال کرے گا تو وہ یہاں لفافہ ہے یا غدار ہے یا ایجنٹ ہے یا کچھ اور ہے, اس طرح کی باتیں وہ پھیلائی جاتی ہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ ایک اس پورے کے پورے پروفیشن کو ہی جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ہندوستان میں بھی دیکھیے وہ انہوں نے لفظ رکھا ہوا ہے پریسٹیٹیوٹس, یہ بی جے پی والوں نے. ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں فاشسٹ, وہ بھی کہتے ہیں کہ بکا ہوا میڈیا, بالکل وہ اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں اردو میں تو آپ کو پتا ہے کہ کون ایسی باتیں پاکستان میں کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس پوری چیز کو اتنا ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے ایک منظم طریقے سے, ایک پالیسی کے تحت. یہ خود سے نہیں ہوا, یہ کوئی اتفاقت حادثہ نہیں تھا, یہ باقاعدہ سوچے سمجھے ایک طریقہ کار کے ساتھ کیا گیا ہے. اور پھر ان لوگوں کو آگے بنا کے رول ماڈل پیش کیا گیا ہے جو کہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, جو کہ ریاستی حکومتی بیانیے کو بڑھاتے ہیں, سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ, رات کو دن, دن کو رات کہہ کے وہ بتاتے ہیں. اور پھر ان کی آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں کہ دیکھیے فلانے کا عالی شان بنگلہ, فلانے کا عالی شان گھر کتنے میں کروڑ میں بنا, وہ کیسے رہ رہے ہیں. تو وہ ایک رول ماڈلز بنا دیے گئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کامیابی کا زینہ طے کرنا ہے, اگر آپ نے اس لیول پہ پہنچنا ہے تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. تو اس پوری انوائرمنٹ میں جو ہے پبلک انگیجمنٹ واقعی بہت مشکل ہو گئی ہوئی ہے. So how can young people in today's time afford to remain informed while guarding their own agency? شکریہ قاضی صاحب, لیکن یہ بڑا مشکل سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کیونکہ اس کا کوئی آسان جواب, سیدھا سادہ جواب ہے نہیں. پہلی تو یہ بات ہے کہ دیکھیے جو جیسے بھی آسماں بھی کہہ رہی تھیں کہ ہم نے اپنی جو نوجوانوں کو اور اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگا کر ان کو جو ہے کیمپس پالیٹکس کو بند کر کے, دنیا کی ہر جگہ میں کیمپس پالیٹکس ہو رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی یہاں ہماری پتہ نہیں کیا خطرہ ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا. یہ صرف اور صرف ایک غیر جمہوری ایجنڈا جو ہے 1980 کی دہائی سے جو چل رہا ہے, ہم اس کی کنٹینیویشن دیکھ رہے ہیں. اس کو کسی نے بند نہیں کر سکے, سیاسی پارٹیاں بھی اس میں ناکام ہو گئی ہیں, بلکہ وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے مسئلہ جو ہے نا, ہم یہ ساری باتیں بھی کرے تھے, اس میں سیاسی پارٹیوں کا اپنا رول جو ہے اس کے اوپر ایک الگ بحث ہونی چاہیے. لیکن ایک ان شارٹ انہوں نے بھی جو ان کا جمہوریت کی افزائش میں جو ان کا حصہ ہے وہ اس سے بھی انکاری ہیں اور اس سے وہ کتراتے ہیں. وہ بھی ڈیلز کرتے ہیں جیسے کہ ایلیٹس آپس میں ڈیل کرتے ہیں میوزیکل چیئرز کی طرح, کہ وہ کہتے ہیں جی اب ہماری باری آ گئی ہے, ان کو نکال دو. اگلے والے وہ کہتے ہیں ان کو نکال دو, ہماری باری دے دو. تو سارے آپس میں بندر بانٹ کرتے رہتے ہیں. وہ عوام سے ان کا کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا گہرا کوئی کمٹمنٹ ہے انفارچونیٹلی. پہلی تو یہ بات ہے. تو یوتھ کا بھی وہ وہیں پہ آ جاتا ہے. دیکھیے انفارمیشن ایک بہت اہم ریزن ہے یوتھ کے لیے. میرے خیال سے ان کے لیے جو میڈیا لٹریسی جو ہوتی ہے خصوصاً اسکول کے لیول کے اوپر, ان کو یہ سکھایا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے جو انفارمیشن ان کو ملتی ہے, خصوصاً جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سوشل میڈیا سے ان کو آج کل سب سے زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے. اور وہ اس کو فلٹر لگانا, اس کو چیک کرنا, اس کی تھوڑی سی جانکاری, اس کی تھوڑی سی ٹریننگ ان کو ملنی چاہیے. اور وہ اسکولوں میں یہ پروگرام اب یورپ میں اور یہاں جہاں میں امریکہ میں پڑھا تو یہاں بھی بڑی بحث ہے اسی موضوع پر, کیسے نوجوانوں کی تربیت کی جائے کہ وہ فیک نیوز اور غلط انفارمیشن کو
सही से डिस्टिंग्विश कर सकें, हर वेबसाइट पे ट्रस्ट ना करें, तो उसके कई तरीके हैं। वो मेरे ख्याल से एक तो वो एक है तरीका, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ये है कि उसमें जो अवैस भाई ने कहा था कि सोशल मीडिया पे एडिटर्स नहीं होते, ये वाली एक बहुत जो एक ऐसी चीज़ है इसके ऊपर हम बहुत सी इनोवेशंस कर सकते हैं कि डिजिटल मीडिया जो है उसमें हम कंसोर्शियम्स बना सकते हैं, फैक्ट चेकिंग के तरीके निकाल सकते हैं, ताकि उसको जो देखते हैं, जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग जाते हैं, उनको ये मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ जो है ये गलत है और ये चीज़ सही है। थैंक यू रज़ा। और रज़ा, बिल्कुल आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाज़ा भी हो रहा है, और यही डिस्कशन हमारे आसपास भी अक्सर होती रहती है कि जो सोचने की एबिलिटी है वो क्या हम सिखा रहे हैं यूथ को या नहीं सिखा रहे हैं। और स्पेशली while working under this liberal arts environment, we keep discussing how to build holistic abilities in our youth. लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि बहुत ही कम तादाद है पाकिस्तान में यूथ की जो प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक पहुँच भी पाते हैं तो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जो उनको हम तैयार कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड, वो उसकी प्रिपरेशन तो इस वक्त सही नहीं हो रही है। तो क्या कहेंगे आप ओटी इस बारे में? वो मजीद तापसंद होगा, उसकी असरअंदाज वो मीडिया पे भी असरअंदाज होगा और वो सारे इदारों पर होगा। तो हमें ये सोचना है कि हमने माशरे में करना क्या है, माशरे को हम क्या फिरकावारियत या हम इस सोच फिक्र की बुनियाद पे हम डिवीजन चाहते हैं, या हम 21वीं सदी के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए उन सारी लिबर्टीज के साथ जो 21वीं सदी के अंदर मिलनी चाहिए हमें, और सोशल मीडिया साइबर स्पेस उस पर कैद नहीं लगा रहा। तो आप ऐसे में ऐसी रियासत के अंदर किस तरह आगे बढ़ेंगे? तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो इन सारी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। जो तालिब इल्म है उनकी स्टूडेंट यूनियन बिलफौर खोलनी चाहिए और उनकी सियासी वाबस्तगी पे पाबंदी आप लगाएं, लेकिन सियासी सोच पे तो पाबंदी ना लगाएं आप। तो मैं समझता हूँ कि सियासी सोच की अगर इजाजत होगी तो फिर मीडिया भी फलेगा फूलेगा और जमहूरियत भी किसी किनारे बैठेगी। थैंक यू सो मच ओटी। एंड आसमा, नाउ द सेम क्वेश्चन फॉर यू। जी बिल्कुल, मेरा भी सब लोगों के साथ जैसे रज़ा साहब ने और उवैस साहब ने कहा कि सोच की आज़ादी, फ़िक्र की आज़ादी तो बेसिक चीज़ है। बहुत सारी तनज़्ज़ुली जो है वो हर लेवल के ऊपर आ गई है। वो कि अक्सर अपनी हैसियत में ज़ुल्करनैन अपनी हैसियत में, उवैस साहब अपनी हैसियत में, रज़ा अपनी हैसियत में, हम अपनी हैसियत में अपनी बात कहते रहें। ये जो बात कहना है ये नहीं रुकना चाहिए। ये जो सोच की पहली जो अलामत है वो अपनी बात कहना है। वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, मगर आप बात कहेंगे तो उसका पैमाना जो है वो सामने आएगा। तो बात कहने की आज़ादी जो है वो सल्ब नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। उसकी ही स्ट्रगल है, उसी की जद्दोजहद है। वो एक स्टूडेंट की लाइफ है, वो एक सहाफ़ी की ज़िंदगी है, वो एक सियासी की शख्सियत की ज़िंदगी है, वो किसी की भी है। फिक्र रखने वाले लोगों को अपनी बात ज़रूर कहनी चाहिए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बात कह के भी मरेंगे, बात ना कह के भी मरेंगे, तो बात कह के मर लीजिए। अगर एक जुमले की इजाजत हो ज़ुल्करनैन साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि आज का दिन जो है वो ये बता रहा है, हमें थोड़ी सी उम्मीद दिला रहा है कि जर्नलिज्म इज नॉट डाइंग, because Nobel Peace Prize has been awarded to journalists, Russia and Filipino. So I'm so glad. मैं जितनी मेरी दानिश है या अक्ल दानिश वो उसमें मुझे पहली दफा ही नजर आया तो लगा जान आ गई। आपके वेबिनार से हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि भाई जर्नलिज्म जो है वो मरनी नहीं चाहिए। यस, जबरदस्त। जी, गुफ्तगू को समेटते हुए अब हम पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। हम एक बहुत अहम मौजू पे बात कर रहे थे, यानी रिफ्लेक्शंस फ्रॉम चॉम्स्की, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक डिसएंगेजमेंट। हमें ज्वाइन किया था मीडिया की रिनोन्ड पर्सनालिटीज़ रज़ा रूमी साहब, उवैस तौहीद साहब और अस्मा शिराज़ी, और हमने बहुत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की।
اس تمام گفتگو میں جو ایک اہم بات جو کہ ہماری اس پوری ڈسکشن کو بہت اچھے سے سمرائز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بات کہتے رہنا چاہیے. اینڈ دیٹ ایگزیکٹلی از واٹ دی ایسنس آف ڈیموکریسی بیسکلی از, that we need to exercise our own agency. So with that, I would really and humbly thank all our esteemed guest speakers جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. I would also like to extend a humble gratitude on behalf of Habib University as well کہ آپ نے وقت نکالا, آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آئے اور ہم سے اور حبیب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفتگو کی اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا. We certainly learned a lot from your enriched experiences. So thank you very much.